نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ناظرین، ماہ دسمبر اپنے اختتام پر ہے۔ آج 30 تاریخ ہے اور کل 31 تاریخ ہوگی اور ماہ جنوری کا آغاز ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک شور، ایک غوغا اور جناب نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا، اس میں فضول خرچی، یہ ساری چیزیں، یہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا سلسلہ ہے؟ چونکہ یہ عیسوی کیلنڈر ہے، کیلنڈر اس کے علاوہ بھی ہیں، اسلامک کیلنڈر بھی ہے جس کے حساب سے ہم عبادات کا سلسلہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس حساب سے بھی پاکستان میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے بھی چھٹیاں وغیرہ دی جاتی ہیں۔ دنیا میں یہ کیلنڈر چلتا ہے۔ تاریخ پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ بھائی آپ کسی تاریخ کے حساب سے آگے بڑھیں، آپ اپنے اوقات کو ترتیب دیں، لیکن بہرحال اسلامک کیلنڈر وہ انتہائی موضوع اور مناسب ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ چاند کی ایک تاریخ آگے پیچھے ہوتی ہے تو انہوں نے کئی مہینے پہلے اگر کسی چیز کو تیار کرنا ہوتا ہے تو اس میں سہولت رہتی ہے۔ اس حد تک تو کوئی کبات کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ کیلنڈر ہے، لیکن جو کچھ نئے سال کے آغاز پر کیا جا رہا ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا میں مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر مسلمانوں کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بے حیائی، جو فحاشی، جو فائرنگ، جو انسانی جانوں کا ضیاع اور جس طریقے سے فضول خرچی کی جاتی ہے، الامان والعفیف۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم کہیں نہیں دیا، نہ اس کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس طرح سے سال کو سیلیبریٹ کریں۔ قرآن یہ بات تو ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے دن ہیں ان کا تذکرہ کرو، یعنی جن دنوں میں اللہ کے انعامات اترتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، جیسے اس کے علاوہ ہم ماہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، یا دیگر چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں، تو سبحان اللہ، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کے دنوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور پھر تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان جو دنوں کو پھیرتا ہے وہ رب العالمین ہے۔ تو دن پھرتے ہیں، سال پھرتے ہیں، لیکن یہ جو سال کے اختتام پر آخری لمحات میں پوری دنیا میں جو سمندر کے کنارے ہیں، وہاں پر مشہور سیاحتی مقامات ہیں، وہاں پر جو ہلڑ بازی ہوتی ہے اور جس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ہم اہل اسلام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پورے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم زینت اختیار کرو، کب؟ جب مساجد کی طرف بڑھو۔ مفسرین اس پر یہ کلام کرتے ہیں زینت سے کیا مراد ہے؟ ستر عورت جو ہے وہ ڈھپا ہوا ہو، بلکہ مکمل لباس سنت کے مطابق ہو، صاف ستھرا لباس ہو۔ جب مسجد میں جاؤ تو آپ کے منہ سے بھی بو نہیں آنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اس پر ہمارے مفسرین فقہا جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، یعنی زیب و زینت کے ساتھ جاؤ، وہ زینت، وہ زیب جو اسلام نے جائز قرار دیا ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ یوں ہی خواتین اگر زیب و زینت اختیار کرتی ہیں تو اپنے شوہروں کے لیے اپنے گھر کی چار دیواری میں کریں، سبحان اللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح باہم مرد و زن کا اختلاط جس میں ماں بہن کی تمیز ختم ہو جائے، بے پردگی، کسی بیچ پر، کسی بڑی بلڈنگ کے سامنے، کسی سیاحتی مقام پر، یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو اس میں دولت خرچ کی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن اس میں اسراف نہ کرو۔ آپ اچھا کھانا کھلاؤ، وہ مہینے کی آخری تاریخ ہو یا آغاز کی تاریخیں ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سال گزرتا ہے، اسی طریقے سے لوگ سالگرہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو سال گزرتا ہے، توبہ کرنی چاہیے، ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اسلامی سال کے آخری تاریخ ہو یا عیسوی سال کی آخری جب تاریخ ہوتی ہے تو اس موقع پر بعض جگہوں پر کہیں محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، کہیں محفل ذکر کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو یہ اچھی چیزیں ہیں اور اس کی میں کوئی کبات نہیں۔ لیکن جو برائی کی چیزیں، اور پھر ان گھرانوں میں جہاں کل تک اللہ اللہ ہوتا تھا، جہاں اسلام کے مطابق عمل ہوتا تھا، اب وہ جو ان کی اولادیں ہیں وہ باغی ہو چکی ہیں،
ایسے میں یہ گزارش کروں گا والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، غل غپاڑے نہ ہو اور اسی طریقے سے اسراف نہ ہو۔ اور اس موقع پر میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور حکومت سندھ سے بھی، ظاہر ہے کہ میں کراچی میں ہوں تو حکومت سندھ سے، حکومت پاکستان سے، پھر عالم اسلام کے جو حکمران ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نئی سال کی خوشی منائیں گے، آپ سیلیبریٹ کریں گے، آپ ذرا غور تو کریں کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کو کس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ اور یوں ہی شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ خود ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، لوگ باہم دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی ویڈیوز یہ موجود ہیں، اور یہ حکمران تو ظاہر ہے جو ہمارے ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر مسلمان سیلیبریٹ کریں، جبکہ مسلمان، ہمارے ملک کی حالت کیا ہے، ایک طرف ہم اپنی اکانومی کا رونا روتے ہیں اور ایک طرف جو ہے نا وہ یہ نظام ہے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کیوں ہے؟ اللہ کی ناراضگی اس لیے ہے کہ ہم سر عام بے حیائی کو، فحاشی کو پرموٹ کرتے ہیں۔ پرموٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ بے حیائی فحاشی کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی سمندر کے کنارے پر، کسی بلڈنگ کے سامنے، کسی چوک چوراہے پر، کسی سیاحتی مقام پر یہ کام کرنا بے حیائی والا از خود گناہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن پھر اس کو جس طریقے سے میڈیا دکھاتا ہے، وہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا پر اس کی تصویریں چلے، یا سوشل میڈیا، جو ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ گناہ پر گناہ ہے۔ یعنی یہ تو ایک اور گناہ ہے کہ آپ گناہ کی تشہیر کر رہے ہیں، لیکن نہ تو پیمرا اس حوالے سے اس کو جو ہے نا وہ روکتا ہے، نہ کچھ۔ یہاں کسی مذہبی تنظیم کا سربراہ، وہ اگر فیس بک کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہے، اس کی کوئی شکایت کی جائے تو تصویر نہیں آ سکتی، اور ان کے وہ اپنا پیغام نہیں دے سکتے۔ اور پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر بھی لوگوں کے حوالے سے پابندی ہوتی ہے، اس جماعت کے آدمی کو نہ دکھایا جائے، اس جماعت کے آدمی کو نہ دکھایا جائے۔ تو جب یہ سب ہم کرتے ہیں، تو ہم جب نبی علیہ السلام کے دین کی بات آتی ہے، اللہ رب العالمین کے نظام کی بات آتی ہے، تب ہمارے حکمران کیوں کر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو پس پش ڈالتے ہیں؟ یہ قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں پر پابندی لگائی جائے، نہ کسی سمندر کے کنارے، نہ کسی دریا کے کنارے، نہ کسی چوک، نہ کسی چوراہے پر، بلکہ پورے پاکستان میں فائرنگ پر پابندی ہو۔ جس طریقے سے فائرنگ کی جاتی ہے بے ہنگم، اور اس کی زد میں آ کر لوگ مرتے ہیں، کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ کتنی شراب پی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں شراب کا کیا ریشو ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیے، غور کیجئے۔ اور ہماری ہاتھ جوڑ کے حکمرانوں سے، کرتا دھرتا لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پر مکمل طور پر پابندی لگائیں، اور والدین اور علاقوں کے بڑے اور خاندان کے بڑے وہ بھی اس حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، ایک اندھی گولی ہوا میں آپ چلاتے ہیں، وہ نیچے آ کے کسی کو لگتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب گولیاں چلتی ہیں، بجلی کی تاروں پر لگتی ہیں، کتنا نظام درم برم ہوتا ہے۔ اور یوں ہی اسپتالوں میں آپ دیکھیے، اور پھر شراب نوشی کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے شراب حرام ہے، اور یہاں سر عام جو ہے نا وہ پی جا رہی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو اسراف ہے، یہ جو ناجائز کام ہے، یہ ازرو شرع تو ہے ہی ہے ناجائز۔ اور جن لوگوں کے سامنے خوف خدا ہو، جو اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ از خود اپنے گھر میں رہے، اپنے بچوں کو گھر میں رکھے، اور انہیں آخرت کی جو ہے نا وہ توجہ دلائے، آخرت کے حوالے سے بتائے کہ ہم نے مر کے اللہ کے حضور جانا ہے، اور وہاں کیا جواب دینا ہے، اس حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت کی جائے، اور حکمران اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اس حوالے سے وہ صوبائی ہوں، وہ مرکزی ہوں، وہ ان چیزوں پر فی الفور پابندی لگائیں۔ ہمارے ہاں تو عجب تماشا یہ ہوتا ہے کہ حکمران، وزراء ان چیزوں کا حصہ بنتے ہیں، جو کہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس لیے نئے سال کے موقع پر بھی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو توبہ اور استغفار کیجئے، اور اگر آپ کو زیب و زینت اختیار کرنی ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، تو وہ کر کے مسجدوں کی طرف آئیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے۔
اور مہان کا اسراف کہیں پر بھی نہیں کرنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، اس پہ پابندی نہیں ہے، جائز کھاؤ جائز پیو، اور وَلَا تُسْرِفُوا، قرآن کہتا ہے اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے خیال میں عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اہل ایمان تو خود غور کریں، اور جو لوگ اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے در پہ ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ 10 لاکھ لوگوں نے جان کی قربانی اس لیے دی۔ جب پاکستان بنا تو نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دن دریاؤں میں خون تھا، تو کیا یہ قربانیاں اس لیے دی گئی کہ یہاں ہم یہ غل غپاڑا کریں گے، یا اس زمین پر اللہ کا نظام، اس کا نفاذ ہوگا؟ سوچئے گا، تھوڑا نہیں مکمل، تاکہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور سمجھ کر ہم اپنے مرنے کی تیاری بھی کریں، اور مرنے کے بعد ہم نے کیا جواب دینا ہے اس حوالے سے بھی ہم غور کریں۔ یہ حکمران بھی اور عامت الناس بھی، اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔